11واں باب فسطائیت اور قومی اشتراکیت۔ حالانکہ لینن کی پیش گوئی کے مطابق پہلی جنگ عظیم کے بعد سرمایہ داری قطعی طور پر نیست و نابود نہ ہوئی، مگر یقیناً اس جنگ نے مغربی دنیا کی اقتصادی اور سیاسی زندگی کو ایک خطرناک بحران سے دوچار کر دیا تھا۔ جنگی قرضے اور فوجیوں کا انخلا اور جنگی زمانے کی اقتصادیات سے امن کے دور کی اقتصادیات کی مطابقت کے مسائل وغیرہ نے نہایت پریشان کن الجھنیں پیدا کر دیں، ایسی الجھنیں جو روایتی طریقوں سے فوری طور پر سلجھائی جانے کے قابل نہ تھیں۔ جنگی زمانے کے بعد ملکی کرنسیوں کا پھیلاؤ اور تجارتی انحطاط کا دور، یہ سب باتیں عصر حاضر کا جز بن گئیں۔ اقتصادی مشکلات اور غیر یقینی باتوں کے دباؤ سے سیاسی مناقشات اور زیادہ تلخ اور گہرے ہوتے چلے گئے۔ ایسے حالات میں لوگوں کو ایک مرکز پر جمع رکھنا بڑا مشکل ہو گیا۔ ان ممالک میں بھی جو آئینی حکومت کے طریقوں کے طویل عرصے سے عادی تھے، مدبروں نے پارلیمانی اکثریتوں کی حمایت کو بڑی مشکل سے قائم رکھ پایا۔ ان ملکوں میں جہاں جمہوریتیں کم مستحکم حیثیت سے قائم ہوئی تھیں، وہاں یہ بات عملاً ناممکن ثابت ہو گئی۔ کابینے تعمیر ہوتے رہے اور ٹوٹتے رہے، بہت تیزی کے ساتھ یکے بعد دیگرے ایسی تبدیلیاں ہوتی رہیں اور نہایت ضروری سیاسی مسائل بغیر کسی قابل قبول حل کے حل طلب ہی رہے۔ ایسے وقت میں جب کہ عمل کی ضرورت خاص طور پر ناگزیر تھی، آئینی جمہوریتوں کو ایک قسم کا لقوہ مار گیا تھا اور اس نے انہیں قطعاً مفلوج کر دیا تھا، اور لوگ اب اسے ناقابل علاج مرض سمجھنے لگے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے یورپینوں کو روسی انقلاب اور آمریت میں روسی تجربے کی جانب توجہ کرنی پڑی۔ حالانکہ محنت کشوں کے طبقے کی اکثریت اب بھی سماجی جمہوریت کی حامی تھی، مگر ایک معقول اقلیت اشتمالیت کی مقلد بنتی جا رہی تھی۔ قوم کے دیگر فرقوں میں آمریت کے جذبات نمایاں طور پر بیدار ہو رہے تھے۔ اس بات کو بنیاد بنا لینا کہ لینن کا ذاتی مقصد پرولتاری مفاد کی خدمت کرنا تھا، کوئی معقول بات نہ تھی، اور اس وجہ سے لینن کے آمرانہ طریقے مساوی طور پر دوسروں کے مفاد کے لیے نافذ کرنا بھی کوئی اچھی بات نہ تھی۔ بہت سے لوگوں کے لیے مارکسیت بذات خود بامانی الحاد کے تھے۔ ان کے واسطے اشتمالیت کے رضاکارانہ اور دانشورانہ پہلو نمایاں طور پر دلکش تھے۔ اگر پیشہ ور انقلابیوں کی ایک مختصر اقلیت روسی سامراج کو شکست دے سکتی ہے اور اس حکومت کو ان کے قائدوں کے مرضی کے تحت لا سکتی ہے، تو پھر دوسری انقلابی جماعتیں انہیں تنظیم اور قیادت کے اصولوں کو اپنا کر اپنے ملکوں میں مساوی طور پر فیصلہ کن ویسے ہی نتائج برآمد کیوں نہیں کر سکتی؟ اس جدید دور کے تقاضوں کے اعتبار سے آئینی حکومت ناقابل عمل معلوم ہونے لگی تھی۔ ان حالات میں یہ نتیجہ اخذ کرنا آسان تھا کہ مستقبل کی لہر آمریت کی جانب ہوگی، جو تنہا 20ویں صدی کی سیاسیات کی حقیقی اور قابل عمل شکل میں نمودار ہوگی۔ فسطائیت کا عروج۔ جن لوگوں نے ان حقائق کو اپنایا تھا، انہیں عام طور پر فسطائیوں کے نام سے موسوم کیا گیا۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے اہم نظریات کے بالکل منافی فسطائیت کبھی ایک بین الاقوامی تحریک نہ بن سکی۔ یہ مختلف ملکوں میں زیادہ تر آزادانہ طریقے سے نمودار ہوئی اور بالکل مختلف طریقوں کے رد عمل کے طور پر اس کا آغاز ہوا تھا۔ بہت سی فسطائی تحریکوں کی قدر مشترک ہی وہ مصمم ارادہ تھا کہ آمرانہ طریقوں سے ان قوموں کی قوت اور اہمیت کو فروغ دیا جائے جن سب کے لیے آئینی جمہوریت بدترین دشمن تھی۔ فسطائیت ایک ایسا غیر فیصلہ کن اور بے ریڑھ والا نظام تھا جو موت، تباہی اور اخلاقی خرابیوں کی جانب لے جاتا تھا۔ مارکسیت ان سب سے بالا تر تھی اور زہر ہلاہل کے مانند تھی۔ اسی نظریے نے طبقاتی اختلافات پیدا کیے اور تمام جمہوری سماجوں کے خون کو چوسا۔ فسطائی اس طرح نجات کی امید دلاتے تھے کہ جملہ اختیارات ایک بخوبی منظم دانشوروں کی جماعت کو سونپ دیے جائیں اور یہ کام ایک ولولہ انگیز اور پرجوش اور عوامی طور پر مقبول رہنما کے زیر نگرانی انجام پائے۔ اس طرح باہمی اتحاد ملک میں واپس آ جائے گا اور یہی اتحاد ملک کو بے مثال عظمت کے کارناموں کی جانب لے جائے گا۔ اس طرح عصر حاضر کے مفلوج کرنے والے شبہات اور مناقشات ایک نئی دنیا کے دلیرانہ اور شاندار حقائق میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ غیر مارکسی جماعت جس نے پہلی بار آمرانہ اختیارات حاصل کر لیے اور اپنا نام اس تحریک کے ساتھ وابستہ کر دیا، وہ اٹلی کی فسطائی پارٹی تھی۔
اس ملک میں جنگ کے بعد آئینی جمہوریت کی مفلوج حیثیت خاص طور پر بہت پریشان کن تھی۔ جس جماعت نے اسے محض انفرادی طور پر بدل دیا وہ ایک فرد واحد کا کارنامہ تھا اور اس کا نام بینٹو مسولینی تھا۔ اصلی طور پر انقلابی ہوتے ہوئے مستقبل کے ڈیوس نے جماعت سے استعفیٰ لے لیا تھا اور یہ استعفیٰ اٹلی کی پہلی جنگ عظیم میں شرکت کے مسئلے میں حاصل کیا گیا تھا۔ قومی طور پر وہ اس بات پر آمادہ نہیں تھا کہ جنگ کے بعد مال غنیمت کی تقسیم میں اس کا ملک شامل نہ کیا جائے۔ اس نے قدامت پرست مارکسیوں کی جنگ سے مخالفانہ حیثیت کو مسترد کر دیا اور اٹلی پر زور دیا کہ وہ فتح یاب متحدہ اقوام الائز کے ساتھ چاہے تاخیر ہی کیوں نہ ہو گئی ہو شامل ہو جائے۔ جب بڑے پیمانے پر نو آبادیاتی مفادات کی امید مایوسی کا شکار ہو گئی اور جنگ کے بعد کا فیصلہ اٹلی کے ذاتی مفاد کے خلاف رہا اور جب معاشی بحران کی وجہ سے صنعتی مناقشات رونما ہونے لگے تو وہ قومیت پرست جنگی ماہرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کا تسلیم شدہ رہنما بن گیا اور ان افراد کا بھی قائد بن گیا جنہوں نے جنگی حلقے فسطائی طرز پر مرتب کیے تھے اور جو انقلابی مارکسیوں کے دوش بدوش ہڑتال توڑنے اور دوسرے تشدد آمیز مناقشوں میں سرگرم عمل تھے۔ یہ حلقے ہی مستقبل میں طاقت حاصل کرنے والی فسطائی جماعت کے ہراول کی حیثیت رکھتی تھی۔ 1922 عیسوی میں جب مسولینی کی جماعت لینن کی جماعت سے انقلاب روس کے زمانے میں کچھ بہتر حیثیت کی حامل تھی تو مسولینی نے ایک انتہائی مدبرانہ تشدد اور عیاری کے اشتراک کے ساتھ اٹلی کے موجودہ حکمرانوں کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ انفرادی طور پر اطالوی پارلیمانی زندگی کو غیر مستحکم حالت پر قابو پا سکتا ہے اور اٹلی میں دم توڑتی ہوئی سیاسی حاکمیت کو اثر نو زندہ کر سکتا ہے۔ اٹلی کے بادشاہ نے اسے وزیر اعظم کے عہدہ پر فائز کر دیا اور اس کے لیے ایک وفاقی کابینہ بھی مرتب کر دی جس کا اسے سربراہ بنا دیا، اور مسولینی نے اس حیثیت سے فائدہ اٹھا کر تمام مؤثر مخالفت کا استحصال کر دیا اور فسطائیوں کی مرضی کے مطابق اس نے ایک آمرانہ طرز کی حکومت کی بنیاد ڈال دی۔ فسطائیت کی کامیابیاں اور خامیاں۔ چند محاسن کے اعتبار سے فسطائی سلطنت بہت کامیاب ہوئی۔ اس سلطنت نے اٹلی کے بدنام سیاسی غیر استحکام کو معدوم کر دیا اور ملک کو ایک طویل عرصے کے لیے ایک مضبوط اور مستحکم حکومت عطا کر دی۔ اس نے کم از کم کچھ فیصلہ کن اصلاحی اقدامات بھی اٹھائے۔ غیر ملکی مبصرین متفقہ طور پر اس حقیقت سے متاثر ہوئے تھے کہ مسولینی نے کم از کم اتنا تو کیا کہ اٹلی کی ریلیں وقت پر چھوٹنے لگیں۔ مسولینی کو دنیا بھر میں سیاسی دانشور کی حیثیت اور شہرت دی گئی اور اٹلی کی مثال سے متاثر ہوتے ہوئے دنیا کے دیگر حصوں میں فسطائی تحریکیں ابھرنا شروع ہو گئیں۔ اپنے شباب کے دنوں میں بھی اٹلی کی فسطائیت نے روسی اشتراکیت کی جابرانہ انقلابی طاقت کے مانند کوئی طاقت قطعاً حاصل نہ کر پائی۔ یہ حقیقت اس بات کی آئینہ دار تھی کہ فسطائیت کے نظریے میں مقابلتاً کوئی اثر انگیزی اشتراکیت کے معیار کی نہیں تھی۔ فسطائی جماعت کے ابتدائی دور میں عمل نگراں لفظ تھا اور کچھ کوششیں اس رخ پر کی گئی تھیں کہ عمل کی نوعیت اور رخ کے بارے میں حقیقی طور پر کچھ وضاحت کر دی جائے۔ اشتراکی نظریے کے مقابلے میں جس میں عوام کو یہ لالچ دیا گیا تھا کہ وہ عالمی انقلاب کے ذریعہ پرولتاریوں کی نجات کے خواہاں ہیں، فسطائی نظریہ بہت کم ایسی امیدیں دلاتا تھا جس سے کہ عوام کے تخیلات پر اثر ہو اور وہ جوش میں آ کر ذاتی قربانیوں پر آمادہ ہو جائیں۔ مسولینی نے آخر کار یہ محسوس کر لیا کہ اس سے ایک بھاری غلطی ہوئی ہے اور اس نے بالآخر اس غلطی کی اصلاح کی کوشش کی۔ اٹلی کی انسائکلوپیڈیا میں جو مضمون فسطائیت کے عنوان سے مسولینی کے دستخطوں کے ساتھ نمودار ہوا، ایک تاخیر آمیز کوشش تھی کہ تحریک کو ایک مؤثر نظریہ مہیا کیا جائے۔ یہ مضمون یا یہ کوشش بہت زیادہ کامیاب نہ ہو سکی، اس منفی تصور سے قطع نظر جو قومی نفاق پر غالب آنے کے لیے پیش کیا گیا، اور اس تخیل سے ہٹ کر کہ قدیم روم کی شاندار روایتوں کی تجدید ہو سکے گی جو منزل کبھی بھی خواب میں نہ مل سکی۔ اطالوی فسطائیت نے اس سے زیادہ مستقبل کے سنہرے خوابوں میں اور کچھ نہ دے پایا، حالانکہ ملکی اتحاد اور سامراجی مفادات قومی جذبات کو برانگیختہ کرنے کے سلسلے میں جانے پہچانے تصورات کی حیثیت رکھتے تھے تاکہ عوام کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ فسطائی تحریک کی حمایت کریں، مگر یہ تصورات بامشکل تمام اتنے ولولہ انگیز اور اتنے جدید نہ تھے کہ وہ ایک حقیقی انقلاب رونما کر سکتے۔
فسطائی پارٹی چند افسرانے والا کی سیاسی سازش پر مبنی ایک حلقے سے زیادہ کچھ اور حیثیت نہ رکھتی تھی، اور یہ جماعت مطلق العنانی کے اختیارات کے ذریعہ حاصل کیے ہوئے مال غنیمت کا لطف اٹھانے میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھی، بجائے اس کے کہ وہ انقلابی تجربات کی تقلید کرتی۔ نہ صرف اٹلی میں ہی بلکہ دوسرے ممالک میں بھی جملہ فسطائی تحریکوں کی سب سے اہم اور غیر معمولی خامی یہی رہی کہ اس تحریک کے پاس ایک غیر مؤثر نظریہ موجود تھا۔ قومی اشتراکیت، ایک حیرت انگیز نظریہ جو سب سے مستثنیٰ رہا، وہ قومی اشتراکیت کا نظریہ تھا۔ یہ تحریک اسی وقت جرمنی میں اٹھی تھی اور انہی حالات کے تحت نمودار ہوئی تھی جیسی کہ اس کے مد مقابل تحریک اٹلی میں اٹھی۔ مسولینی کے برعکس جرمنی کا قائد ایڈولف ہٹلر ایک مایوس مارکسی نہ تھا، وہ اپنے اس ذاتی نظریے کا کٹر حامی تھا جسے نسلیت کے نام سے موسوم کیا گیا۔ کچھ اسباب کے اعتبار سے یہ نظریہ جملہ انقلابی نظریات میں سب سے زیادہ غیر مصالحانہ اور حریت پسندانہ نظریہ تھا۔ حریت پسندی اور مارکسیت جو عیسائیت کے طریقہ کار کی اس حد تک تقلید کر رہے تھے کہ وہ عالمی اعتقاد کی شکل اختیار کر چکے تھے اور تمام انسانیت کی نجات کے وعدے کر رہے تھے، قومی اشتراکیت علیحدہ طور پر ایک اعلیٰ نسل یعنی مالکانہ نسل کے مفاد کے دفاع کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ چاہتی تھی کہ جملہ اقدار اور اداروں کا انقلابی طور پر ڈھانچہ بدل دیا جائے۔ اس نازی کے لیے جو اپنی پارٹی کا پورے طور پر معتقد ہو، جماعت میں شمولیت کے معنی یہ ہوتے تھے کہ اس نے ماضی سے رشتہ مکمل طور پر توڑنے کی قسم کھائی ہے اور اپنی زندگی کو ایک شاندار نئے نظام کی تخلیق و تعمیر کے لیے وقف کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک آمرانہ تحریک شروع ہو گئی جو بڑی حد تک کسی غیر مارکسی آمریت کے مقابلہ میں روسی اشتراکیت کے نظریے کی حریف اور مد مقابل بن گئی۔ نسلیت کے اصلی ماخذ، نازیوں کا نظریہ آقا نسل کے سلسلے میں مختلف نوعیت کے وسائل سے مرتب ہوا تھا۔ عجیب بات ہے کہ فرانس میں پہلی بار جرمن خون کی برتری ایک اہم سیاسی اصول پر مرتب کی گئی۔ انقلاب فرانس سے قبل کے دور میں امراء کے طبقے کے لوگ اپنی خصوصی مراعات کے دفاع کے سلسلے میں ایک دلیل یہ دیتے تھے کہ وہ جرمنی قبیلوں کے وارث ہیں جنہوں نے رومن گال فتح کیا تھا اور نسل کے اعتبار سے وہ بقیہ مقامی آبادی سے برتر نسل کے افراد ہیں۔ اس کا جواب صاف تھا۔ ان امراء کے خلاف پمفلٹ لکھنے والوں نے تاریخی اعتبار سے اس تخیلی قسم کی دلیل کو خارجی اعتبار سے زیر غور لے لیا۔ انقلاب فرانس کے وقت تیسری ریاست کے ارکان کو قدیمی گال کا وارث قرار دینے والے ہی اصلی فرانسیسی تھے، اور امراء اس وقت غیر ملکی جابرانہ افراد تھے، اس لیے انہیں اپنے وطن واپس چلا جانا چاہیے تھا۔ قومیت نے اس ابتدائی نسلی اصول کے قیام کے بارے میں ایک مؤثر جواب فراہم کیا تھا۔ یہ تمام مضحکہ خیز کہانی بلا شبہ بھلا دی گئی ہوتی اگر یہ ایک نئی اور اصلی سائنس کے ارتقاء کے لیے استعمال نہ کی گئی ہوتی، اور وہ سائنس حریفانہ لسانیات کے موضوع سے متعلق نہ ہوتی۔ 18ویں صدی کے آخر میں اور 19ویں صدی کی ابتدا میں مغربی ممالک کی علمی دولت میں آثار قدیمہ کی نئی دریافتوں اور نئی جغرافیائی معلومات کی وجہ سے اضافہ ہو چکا تھا۔ اس بات نے دوسری دیگر باتوں کے ساتھ ایک خلاف امید حقیقت کو دریافت کر لیا کہ یورپ اور ایشیا کی بہت سی خاص زبانیں ایک دوسرے سے قریبی رشتہ رکھتی ہیں، جس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ایک ہی مشترکہ وسیلے سے بطور میراث کے ان لوگوں کو ملی ہیں۔ اپنی سہولت کے لیے آریائی وہ لفظ یا اصطلاح تھی جسے بہت سے لسانیات کے ماہروں نے استعمال کیا تھا تاکہ ان انجانے لوگوں کی تخصیص کی جا سکے جنہوں نے پہلی بار ہندو یورپی زبان کی حقیقی صورت میں گفتگو کی ہو۔ یہ سائنسی حقائق جو نجی طور پر سیاست سے علیحدہ تھے، نسلی برتری کے ابتدائی خیالات سے وابستہ ہو گئے، اور انہوں نے ہی ایک سیاسی اعتبار سے زلزلہ انگیز ماتحت سائنس کی بنیاد ڈالی۔ وہ آدمی جس نے پہلی بار اس محلول کا اثر قائم کیا وہ ایک فرانسیسی امیر تھا جس کا نام کاؤنٹ ڈی گابینو تھا۔ اس اعلیٰ پیمانہ پر مشتبہ قسم کے مفروضے سے آغاز کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ باہمی رشتہ میں منسلک زبانوں میں گفتگو کرنے والے لوگ ضرور نسلی اعتبار سے بھی ایک ہی رہے ہوں گے، اور پھر یہ تصور مرتب ہوا کہ آریائی نسل کے لوگ جن کے ورثاء نے اپنی زبانیں اتنی مختلف اقوام میں رائج کیں ضرور ایک عجیب و غریب قسم کی آقا نسل سے رہے ہوں گے۔ اس بات نے اسے تاریخ کے ایک ایسے فلسفے کے ارتقاء پر لگا دیا
جو اس کے حریت پسند اور اشتراکی پیش روؤں کے نظریات سے یکسر مختلف تھا، کیونکہ اس میں انسانی حیاتیات کو تہذیبوں کے عروج و زوال میں فیصلہ کن سبب قرار دے دیا گیا تھا۔ اس نظریے کے مطابق تہذیب کا آغاز اس وقت ہوا جب آریہ نسل کے قبیلے جو سفید فام تھے اور نیلی آنکھوں والے تھے، شمال کی جانب سے داخل ہوئے اور انہوں نے کالے رنگ کے کم فہم لوگوں پر اپنا تسلط جما لیا۔ جس عرصے تک آریہ نسل کے آقا نسلی اعتبار سے خاص رہے، تہذیب سنورتی رہی اور ترقی کرتی رہی۔ بدقسمتی سے اسی دور میں ایک مضبوط رجحان حاکم اقلیت کا یہ پیدا ہوا کہ آریہ نسل کے افراد کالے رنگ کے لوگوں سے شادی کریں اور آخرکار مقامی آبادی میں اس طرح گھل مل جائیں اور ناقابل امتیاز بن جائیں کہ پہچانے نہ جا سکیں۔ یہ بات لازمی طور پر تہذیب و تمدن کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوئی، اس لیے کہ اس انحطاط کے عمل کو روکنے کے لیے اب صرف ایک ممکن طریقہ باقی ہے۔ جو بقیہ آریہ نسل کے افراد ہیں وہ اس بات پر متحد ہو کر عمل کریں کہ وہ دوسری نسلوں سے شادی کرنا ترک کر کے ایک خاص نسل کا حاکمانہ طبقہ پیدا کریں تاکہ آنے والی نسلیں آریہ نسل کا تحفظ کر سکیں۔ یہودیوں کی نسل کے خلاف نظریہ، وہ دوسرا اور اصلی طور پر بالکل آزادانہ سبب جس سے نازیت کا نظریہ ظہور میں آیا وہ یہودیوں کی نسل سے مخالفت کا نظریہ تھا۔ عیسائی عقیدے کے عروج کی طویل صدیوں میں یہودیوں سے دشمنی ایک چھوٹا سا لیکن بار بار رونما ہونے والا معاملہ مغربی تہذیب کے لیے بن چکا تھا۔ حالانکہ ابتدائی حریت پرست جو ہر شخص کو مساوی حقوق دینے پر زور دیا کرتے تھے، انہوں نے یہودیوں کو ان کی قانونی بے چارگیوں سے آزاد کر دیا تھا اور انہیں بحیثیت مکمل شہری کے بھی تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اس کے باوجود یہودیوں سے دشمنی بہت سی باتوں میں قائم رہی۔ قدامت پرست خصوصی طور پر اس مزاج کے واقع ہوئے تھے کہ وہ جملہ سیاسی اور سماجی مساوات کے حالیہ دعووں کو جھٹلایا کرتے تھے، اور وہ جدید زندگی کی بہت سی کم قابل قبول خصوصیات کو، جس میں سرمایہ داری بھی شامل تھی، یہودیوں کے بڑھتے ہوئے اثرات کا سبب سمجھتے تھے۔ جیسے جیسے عیسائیت کی قوت گھٹتی گئی، زیادہ تر ایک بڑھتا ہوا رجحان یہ پیدا ہوا کہ یہودیوں کے سوال کو خالص مذہبی اصطلاحات کے بجائے نسلی اعتبار سے بھی دیکھا جانے لگا۔ یہودیوں سے نہ صرف اس بات پر نفرت کی جاتی تھی کہ وہ ایک غیر ملکی مذہب پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ اس بات پر بھی نفرت کی جاتی تھی کہ وہ ایک غیر ملکی نسل سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے انتہائی مخالف عناصر یہاں تک کہنے لگے تھے کہ جدید تاریخ کا نیا رخ یہودیوں کی ناپاک سازشوں کا نتیجہ ہے۔ یہودی سرمایہ دار اور یہودی اشتراکی سیون کے بزرگ نامی ایک پراسرار کمیٹی کی قیادت کے تحت متحد ہو گئے اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ قائم شدہ سیاسی نظام کو قطعاً نیست و نابود کر دیں گے اور یہودی لوگوں کو بقیہ انسانی نسل کا آقا بنا دیں گے۔ پہلی جنگ عظیم کے عہد تک یہودیوں کی مخالفت کی اس ترجمانی سے ایک ایسی طاقت ظہور میں آ گئی جسے ماننا پڑا۔ قومی اشتراکیوں کی نسلی سائنس نے ان مختلف اور غیر مصالحانہ اجزاء کو ملا کر ایک واحد نظریاتی نظام کی شکل دے دی۔ ہٹلر آسٹریا کا ایک غریب اور کم تعلیم یافتہ باشندہ تھا جو اپنی قسمت آزمانے جب ویانا گیا تو وہاں بھی وہ ایک پرعزم نوجوان مصور کی حیثیت سے ناکام ہی رہا۔ جنگ عظیم سے قبل کے زمانہ میں ویانا ایک بین الاقوامی قسم کا شہر تھا اور ایک ایسی زوال پذیر بادشاہت کا دارالسلطنت تھا جس میں کہ ایک جنگجو جرمن اقلیت بڑھتے ہوئے مایوس کن اندھیروں اور مشکلوں سے نبرد آزما تھی تاکہ وہ ایک بے حس غیر جرمن اکثریت پر اقتدار قائم رکھ سکے۔ اس ناپاک اور خلفشار سے پرفضا میں غیر یہودیت اور جرمن لوگوں کا باہمی تعاون اور اشتراک، یہ دونوں نظریات ایک ساتھ مائل با ارتقاء تھے۔ ہٹلر ان خیالات سے متاثر ہوا اور اس نے ایک ایسے عقیدے کی بنیاد ڈالی کہ جرمن نسل ایک آقا نسل ہے جو اپنے دور کے حقیر نسل کے لوگوں سے پیک کر آزما ہے۔ ایسے لوگ جو بہترین وسائل کے مالک ہیں، ان کے ساتھ جرمن نسل موت و زیست کی جنگ میں مصروف ہے۔ یہ محسوس کر کے کہ جرمنی تنہا اتنا مضبوط ہے کہ وہ اپنی نسل کے مفادات کے دفاع کے لیے لڑ سکتا ہے، اس نے پہلی جنگ عظیم کے وقت فوج میں شمولیت حاصل کر لی۔ جب اس نے دیکھا کہ جرمنی نے غیر ملکی لوگوں کے مختلف نوع اشتراک کے سامنے شکست کھا لی ہے تو اس تلخی نے اس کے ابتدائی عقائد کو اور مضبوط کر دیا، اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ تاریخ کے مقدر نے اسے ہی وہ شخصیت عطا کی ہے کہ وہ اپنی آقا نسل کو دنیا میں صحیح مقام دلائے۔
اس نے قومی اشتراکی پارٹی کی تعمیر اس نصب العین کو مکمل کرنے کے لیے کی۔ وہ نظریہ جس نے اسے ابھارا اور جس کے لیے اس نے دوسروں کو ابھارنے کی کوشش کی، اس کی سوانح حیات میں اسی نظریے کی توضیح کی گئی ہے۔ یہ کتاب انتہائی جذباتی تصنیف ہے اور انقلابی رجحان کی حامل ہے، اور اسے نازی تحریک کی انجیل کے طور پر اس دور میں مقبولیت حاصل ہو گئی۔ قومی اشتراکیت کا نظریہ۔ بہت سے معنوں میں قومی اشتراکیت ایک خاص جدید نظریہ ثابت ہوئی۔ معمول کے مطابق اس میں بھی ایک مستقبل کی جنت ارضی پیدا کرنے والی حکومت کا تصور دیا گیا تھا۔ یہ وعدہ کی ہوئی سلطنت حریت پسندوں اور اشتراکی پیش روؤں سے محض اس معاملہ میں مختلف تھی کہ اس میں انسانی مساوات اور سیاسی اختیارات کی کمی پر مشتمل سماج کے قیام کی کوئی امید نہیں دلائی گئی تھی۔ نیا نظام ایک مستقل آمرانہ نظام ہوگا، جس میں کہ آقا نسل اپنا فطری اور جائز کام انجام دے گی، اور وہ یہ کام ہوگا کہ نچلے درجے کی نسلوں پر مطلق العنانی اور غیر مصالحانہ حیثیت سے حکومت کرے گی۔ نازی تحریک، جیسا کہ اس کے نام سے توقع کی جا سکتی ہے، اس نئے نظام کا یہ تصور نہیں رکھتی تھی کہ وہ قومیت پرستی کی شکل میں کام انجام دے۔ فسطائیت کے برعکس، جو محض ایک واحد قوم کی حکومت کے اغراض پورے کرنے کے لیے قیام میں لائی گئی تھی، اس نے یہ تصور پیش کیا تھا کہ آقا نسل ایک خالص نسل کے دانشوروں کے حلقہ کی شکل میں ہوگی، جس میں نہ صرف جرمنی سے بلکہ برطانیہ عظمیٰ، ریاستہائے متحدہ امریکہ اور اسکینڈینیویا کی حکومتوں سے، بلکہ جہاں جہاں آریہ نسل کے لوگ مقیم ہوں گے بلا کر شامل کیے جائیں گے، اور ان ملکوں میں سفید فام اور نیلی آنکھوں والے نارڈکس خاص طور پر کثرت سے موجود ہیں۔ اگرچہ یہ آفاقی لوگ قومی حق خود ارادیت کے اصول پر کار فرما ہوں گے اور دوسرے نام نہاد انسانی اصولوں پر بھی عمل پیرا ہوں گے، لیکن یہ سب ایک مشترکہ مقصد کے لیے متحد ہو کر باقی دنیا کو فتح کر لیں گے، اور اگر وہ اس مہم میں کامیاب ہو گئے تو تہذیب و تمدن کا مفاد آنے والے 1000 برسوں کے واسطے محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ آقا نسل اتنے اعلیٰ پیمانے پر حکومت کرنے کے سلسلے میں تربیت یافتہ تھی، تو یہ بات کیسے ظہور میں آئی کہ وہ اب تک کسی ملک میں حاکمانہ حیثیت نہ پا سکی؟ قومی اشتراکیت مناسب نظریہ پر مشتمل اس سوال کا جواب تیار رکھتی تھی۔ جس طرح حریت پسند اور اشتراکی سرمایہ داروں کو جابروں سے مشابہت دیا کرتے تھے اور انہیں ترقی کی راہ میں روڑا سمجھتے تھے، نازی اسی طرح یہودیوں کو جملہ برائیوں کی آماجگاہ گردانتے تھے۔ انسان کی جملہ کم ترین نسلوں میں یہودی نسل عجیب و غریب طریقے سے بہت زیادہ خطرناک نسل تھی، کیونکہ وہ بھی بظاہر اپنے ناپاک طور طریقوں کی وجہ سے آفاقی انسان ظاہر ہوتے تھے۔ جس طرح قزاق غیر ملکی سماجوں کے خون سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے عوام کی تخلیقی قوتوں کو اپنی چابک دستی کی وجہ سے خون کی مانند چوسا کرتے ہیں۔ دنیا کے یہودی اس پلاٹ کی سازش میں برابر کے شریک ہیں کہ آقا نسل کو گناہ آلود بنا کر نیست و نابود کر دیں۔ کمیونسٹ پارٹی، وال اسٹریٹ اور ویٹیکن ان بہت سے اداروں میں سے 3 ادارے ہیں جن کو وہ پردے کے پیچھے سے اختیار میں رکھے ہوئے ہیں، اور وقتاً فوقتاً اپنے ناپاک مقاصد کی تکمیل کے لیے انہیں استعمال میں لاتے رہتے ہیں۔ پارلیمانی جمہوریت، جس میں کہ نراج اور انتشار کے بے شمار وسیلے موجود ہیں، ان کی مقبول ترین تدابیر میں سے ایک تدبیر ہے۔ ایماندار نارڈکس ان مکارانہ تدابیر کو سمجھنے اور ان کا سدباب کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ وہ نہایت معصوم اور سادہ لوگ انسان واقع ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ آقا نسل غلامی اور گناہ کا تیزی کے ساتھ شکار ہوتی جا رہی ہے، جس کی بنا پر وہ اپنے حقیقی کاموں کو انجام دینے سے معذور ہو گئی ہے۔ قیادت کا خرقہ۔ اس لیے اب کیا کرنا ہوگا؟ قومی اشتراکیت کے نقطہ نگاہ سے یہ سوال غیر معمولی طور پر نہایت مشکل سوال تھا۔ اپنے پیشروؤں کے برعکس نازی نظریہ کے پاس تاریخی ضروریات کا ایسا کوئی تصور نہ تھا جسے وہ انقلابی عمل کے شاخسانہ کے طور پر پیش کر سکتے۔ تاریخ کا نسلی نقطہ نظر لازمی طور پر رجت پسندانہ تھا، بجائے اس کے کہ وہ زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کر پاتا۔ آقا نسل کے تصور کی اہمیت ماضی کے زمانے میں صاف طور پر گرتی گئی، اور اس بات کی اب کوئی ضمانت نہ تھی کہ وہ مستقبل میں اور بھی کیر مذلت میں گر کر نہایت کمزور ہو جائے گی۔ انسانی ترقی میں یہ لوگ کوئی اعتقاد نہ رکھتے تھے، اس لیے قومی اشتراکیت ابتدائی نظریات کی رجائیت پسندی کے ساتھ بعد مشرقین رکھتی تھی۔ اس کمزوری کو رفع کرنے کی خاطر نازیوں نے قوت ارادی اور قیادت پر بہت زور دے رکھا تھا۔ یہ بات انہیں 20ویں صدی کی سیاسیات میں بحثیت
مخصوص مدعیوں کے ممیز کرتی ہے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح لینن نے اپنے 19ویں صدی کے پیشروؤں کے مقابلے میں اس بات کو ضروری سمجھا تھا کہ جدلیات کی آہستہ رو ناگزیر باتوں کو رضاکارانہ سیاسی عمل سے متحد کر کے مضبوط کر دیا جائے، اور اس طرح کسی دیگر تاریخی ضرورت پر اعتماد نہ کرتے ہوئے بھی غیر مارکسی آمریت پسند اسی سمت آگے بڑھنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اٹلی کی فسطائیت کا تصور ڈیوس پر اعتماد سے بھی کچھ زیادہ باتوں کا متقاضی تھا۔ مسولینی ہمیشہ صداقت کا مظہر ہوتا ہے، اس نظریہ کا عام نعرہ تھا۔ اسی طرح فیورر نے قومی اشتراکی تحریک میں کم و بیش اسی طرح کی حیثیت بنا لی تھی۔ نازی سیاسی عقیدے کا مرکزی عنصر یہ تھا کہ وہ لوگ ہٹلر کی ذہانت پر اندھا یقین رکھتے تھے۔ وہ ان کے لیے ایک ناگزیر رہنما تھا، ایک اور صرف ایک ہی انسان کامل تھا جو ایک عظیم اور پیچیدہ عمل سے اور اپنی تخلیقی قوتوں کی بدولت تاریخ کا رخ پھیر سکتا تھا اور آقا نسل کا مستقبل روشن کر سکتا تھا۔ قدمہ کے دور کے طلسماتی کرشموں سے سیاسی قیادت کے اس پراسرار فرقے تک ہیرو پرستی کا جذبہ کبھی بھی کسی دور میں اتنے عروج پر نہ پہنچا ہوگا۔ قومی اشتراکیت کی خامیاں اور کامیابیاں۔ اگر آپ پورے طور پر مشاہدہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نازی نسلیت جدید نظریات کی ایسی بلند پروازی ہے جس نے دنیا کے لوگوں کو بہت کم متاثر کر پایا ہے۔ اس کی ذہانت آمیز پیوند سازی نہایت کمزور ہے اور اس کے اغراض و مقاصد شدید تنگ نظری کا ثبوت دیتے ہیں۔ ایک علیحدہ آقا نسل کے تصور کی طرف دوسروں کو مائل کرنا اکثر لوگوں کے لیے منافرت کا باعث بنتا تھا، اور ان لوگوں میں بھی جنہیں اس نظریے میں مخاطب کیا گیا ہے بہت سے ایسے افراد تھے جو اس نظریے کی جارحانہ بے احترامی کو ہضم نہ کر سکے تھے۔ فوجی فتح ہی اس کی آخری تنہا امید تھی، اور وہ امید بھی پورے طور پر بر نہ آ سکی، کیونکہ محض ایک عجیب و غریب فرد واحد کی ذہانت پر اتنا اعتماد رکھنے کے علاوہ اس نظریے میں سیاسی تسلسل کا کوئی حقیقی اصول کار فرما نہ تھا۔ اس طرح ہٹلر کی شکست اور اس کی موت نے اس تحریک کا فوری طور پر خاتمہ بھی کر دیا۔ قومی اشتراکیت ایک حقیقی طور پر کامیاب نظریے کے اعتبار سے ایک نہایت عارضی نظریہ ثابت ہو سکا۔ ان تمام باتوں کے باوجود ہمیں اس حقیقت سے قطعاً آنکھیں نہ پھیر لینی چاہیے کہ اپنے قیام کے دور میں نازی تحریک ایک زبردست سیاسی قوت کی حامل رہی۔ اگرچہ ہٹلر مسولینی کے مقابلے میں اقتدار حاصل کرنے کی اولین کوشش میں کم خوش نصیب ثابت ہوا، لیکن ہٹلر کے آخری دور کی کامیابی زیادہ اہم تھی۔ 1920 عیسوی کے آخر میں سیاسی اور اقتصادی بحران کے ساتھ ساتھ قومی اشتراکی جماعت دیگر تخیلی قوتوں کی طرح ترقی پاتی گئی۔ 1934 عیسوی تک وہ تمام جرمن جماعتوں میں سب سے بڑی جماعت بن گئی اور 40% رائے دہندگان اس جماعت کے رکن بن گئے۔ آنے والے سال میں ہٹلر کو چانسلر مقرر کر دیا گیا اور طاقتور آمرانہ حکومت ظہور میں آ گئی، اور اس حکومت نے اپنی حکمت عملی اور تدبیر کے ذریعہ فوجی جارحیت کا راستہ ہموار کیا اور 1943 عیسوی تک یورپ کا بیشتر حصہ فتح کر لیا۔ حالانکہ نازیت اپنی تمام تر صلاحیتوں کو مکمل طور پر بروئے کار لانے کے لیے زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی، مگر نازیت کے انقلابی رجحانات بڑی وضاحت اور وسعت کے ساتھ ظہور میں آ گئے۔ کئی لاکھ انسان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، لاکھوں انسان غلام بنا لیے گئے اور درندگی کے ساتھ مظالم کا شکار ہوتے رہے، اور یہ سب نازیت کی نسلی سائنس کے حقیقی احکامات کے مطابق انجام دیا جاتا رہا۔ نازیت کے تجربے نے مختصر مدت میں ہی مغربی تہذیب کی گہری بنیادوں کو ہلا دینے میں کامیابی حاصل کر لی، اور یہ ثابت کر دیا کہ نظریے کی قوت اس بھیانک شکل میں انسانی تاریخ میں نہ کبھی منظر عام پر آئی ہے اور نہ آ سکے گی۔ 11واں باب ختم ہوا۔